الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ بنعمة الله۔ معزز حاضرین کرام، آج آپ کے چار گھڑیاں میں یعنی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا جو پروگرام منعقد ہوا ہے، اس میں آپ سبھوں کی شرکت قابل مبارکباد ہے، اور جو لوگ شرکت کرنے سے عاجز و قاصر رہ گئے، آنے والے وقت میں ان لوگوں کی شرکت کی درخواست بھی ہے۔ ایک بات، اس فاؤنڈیشن یعنی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، یعنی اس کے بنیادی مقاصد میں سب سے پہلا مقصد وہ تعلیم ہے، یعنی سماج کے اندر بچوں کو کیسے تعلیم دیا جائے، کس حد تک دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے جوڑ کر رکھا جائے، یا صرف ایک راستے کا تعلیم دیا جائے، یا دنیاوی اور اخروی دونوں تعلیم دیا جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اہل علم کا جو طبقہ ہے، جو اہل علم ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو سب سے پہلے وحی آئی تھی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا احکام جاری فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اور احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے تعلیم سے دور رہ کر یا تعلیم سے دور رکھ کر ہم اور آپ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس میں دوسری بنیادی مقصد جو ہے وہ صحت پر دھیان دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ بنعمت اللہ یا بید اللہ، کہ صحت جو ہے اور تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس اوقات انسان اس چیز پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جب انسان جوانی میں رہتا ہے تو انسانوں کو اس چیز کے بارے میں ذرہ بھی احساس نہیں رہتا ہے۔ وہی انسان اپنے جوانی کا لمحہ گزارنے کے بعد جب بوڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، تب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحت یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ایک انسان اپنے سے کسی کام کو کر نہیں سکتا ہے، دوسرے کے سہارے اس کو کرنا پڑتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، تب اس انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صحت کو اور اپنی تندرستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھو اور اس کی ناقدری کبھی مت کرنا، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مجبور کر دے تو تم ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جاؤ گے۔ اس میں تیسری چیز ہے فلاحی خدمات، یعنی انسانوں کے آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ایک دوسرے کی مجبوری میں کیسے ساتھ دیا جائے۔ صحیح بات تو یہ ہے
کہ آج ہمارا سماج کا جو حال ہے، یعنی اسی سماج سے آپ ہی نہیں بلکہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگ اسی سماج سے جڑے ہوئے ہیں، مگر آج سماج کا تو حال یہ ہے کہ جب ایک بندہ اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی خیر خواہی کرنے کے بجائے اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتا ہے۔ یہ ہماری سچائی ہے اور یہ اصلیت ہے۔ ایک انسان کو دوسرا انسان ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر جلن کی جو صفت ہے، جلن کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیز انسان کو بہت اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تم کسی سے جلن پیدا کرو گے، کسی کو دیکھ کر یا کسی سے حسد کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں زمین کے اندر دھسا دیں گے اور تم زندگی میں کبھی ترقی کر نہیں پاؤ گے۔ ایک بات سچائی ہے، شاید کہ یہ بات مطلب ناگوار گزرے کہ جو لوگ یعنی ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کس کا نیت دوسرے کے تعلق سے کتنا صاف ہے۔ سماج کا جائزہ لیجئے، اکثر پتا چلا کہ ایک آدمی آج سے 20 سال پہلے جتنا کمزور تھا، آج بھی اس کے 2-3 بچے کمانے کے باوجود بھی آج بھی وہ شخص اسی حالت پر ہے۔ اس کی مین کارن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے ترقی کرنے کے بجائے دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ جب دوسرے کے پیچھے آپ لگے رہیں گے تو اس سے تو آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے بھی نہیں اور دوسرے کا کچھ بگڑنے والا ہے بھی نہیں۔ یہ اصل جو اغراض و مقاصد، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اس فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے تحت یعنی جب کسی بھی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو ابتدائی میں وہ کمزور ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر چاہے وہ جمعیت العلماء ہند کی تحریک کیوں نہ ہو، تنظیم کیوں نہ ہو، یا آل انڈیا مسلم پرست اللہ کی تنظیم کیوں نہ ہو، یا تحریک پیام انسانیت کی تحریک کیوں نہ ہو، ہر کوئی یا ہر تنظیم ابتدائی میں کمزور رہتا ہے۔ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے، ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور اور لاچار ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا ہے کہ پینا ہے، بس بچہ پیدا ہونے کا بعد صرف رونا جانتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب وہ بچہ بڑھنے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، پھر بولنے سیکھتا ہے، پھر ہر چیز کو دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگتا ہے، آخرکار وہ اس دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی گزار کر خدا کے بلائے ہوئے احکام پر یعنی خدا سے جا ملتا ہے اور اس دائرے فانی سے چلے جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی جب یہ بنیاد رکھی گئی تھی گزشتہ سال، ہمارے ساتھی محترم جناب احتشام بابو اور عارف صاحب اور دیگر فرقان صاحب، یعنی ان 3 لوگوں کی اہم شرکت رہی تھی اس میں۔ اور جب گزشتہ سال اس چیز کو شروع کیا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، مگر 10 ماہ مکمل کرنے کے بعد یعنی آج آپ کے سامنے ایک اگر معمولی سی بھی چیز اگر تقسیم کرنے کی اگر یہ بندہ اگر جذبہ پیدا کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز میں، اس تحریک میں، اس فاؤنڈیشن میں مکمل طور پر آپ سے جتنا ہو سکے ہر اعتبار سے آپ مدد کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگر آپ یہاں اس تنظیم کی مدد کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس تنظیم کے اندر یعنی جتنے روپے جمع ہوتے ہیں یہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے قطعا نہیں کرتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس بھی، احتشام کے پاس بھی اتنا ہے، یعنی اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ اچھے سے زندگی گزار سکتا ہے کھا پی کر۔ اس لیے کسی کے تعلق سے آپ غلط سوچ پیدا کرنے کے بجائے اپنے نیت کو ایک دوسرے کے تعلق سے صاف رکھیں۔ جب تک کہ آپ اپنے نیت کو اس کے تعلق سے صاف نہیں رکھیں گے تو اس کا نیت آپ کے تعلق سے قطعاً صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب مل کر جب انہوں نے
ایک کام شروع کیا ہے تو اس میں مکمل طریقے سے یعنی اپنے طرف سے 10-20 یعنی جتنا جو ہو سکے اپنے طرف سے بھرپور تعاون کر کے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اس دنیا کے اندر جو آپ کو فائدہ ہوگا مگر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ضرور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.